اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ السلام علیکم حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس والے بلاگ میں۔ اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلی ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں جناب جاوید رضا زرداری صاحب کے ساتھ، جو اسی سرزمین میرٹھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے مشہور و معروف ہستی ہیں جناب جاوید رضا زرداری صاحب، اور ملتے ہیں ان سے۔ یہ ہیں ہمارے ساتھ جاوید رضا زرداری صاحب۔ السلام علیکم جاوید رضا زرداری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ ماشاء اللہ۔ آپ ایران کے لیے، ایران کی جو وار چل رہی ہے، ایران اور ورسز اسرائیل اور امریکہ، اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ نے جو یہ سورہ پڑھا ہے، یہ کیوں پڑھا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سورہ اپنے آپ میں ایک فتح کا اعلان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ خامنہ صاحب نے جمعے کے خطبے میں یہ سورہ پڑھا تھا، پڑھنے کے بعد بتایا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہماری فتح ہوگی اور بہت جلد بیت المقدس میں ہم نماز پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آغا جان نے کہا تھا تو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ بس۔ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا، اور جتنے بھی مومنین حضرات ہیں، جتنی بھی دنیا میں یہ عوام ہے، 1400 سال پہلے ایک جنگ ہوئی تھی کربلا میں، حق اور باطل کی جنگ۔ بس یہ سمجھیں آپ، یہ وہی جنگ ہے۔ اس دور میں بھی یزیدی تھے، اس دور میں بھی یزیدی ہیں، اس دور میں بھی یزید کے پیروکار ہیں، اس دور میں بھی امام علی کے، یوں کہوں کہ کربلا والوں کے چاہنے والے ہیں یا ان کی آل اولاد ہے۔ تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جو آج جاری ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جی جی بالکل، یہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، تو آپ خامنہ صاحب کو کس وے میں دیکھتے ہیں؟ مطلب ایک آیت اللہ کے وے میں دیکھتے ہیں یا ایک سپریم لیڈر ہے، کہ مطلب کس وے میں آپ ان کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب سوال پہ سوال اٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی سوال آتے ہیں تو دیکھیں، ابھی آپ نے بہت اچھے سوال کیا مجھ سے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رہے تو ہندوستان میں رہیں لیکن وہاں والوں کو کیوں رو گئے ہیں؟ جی جی بالکل، وہی میرا کوشچن تھا کہ ایک ہندوازم جو بول رہے ہیں، بڑے بڑے کرکٹر بھی بولتے ہیں اس بات کو کہ جس کنٹری میں رہ رہے ہو اس کو سپورٹ کرو، یا جس کو سپورٹ کر رہے ہو اسی کنٹری میں رہو۔ اس کے دیکھیے، سب سے بڑی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا، آیت اللہ علی خامنہ صاحب جو ہیں، وہ جتنے بھی امت مسلمہ ہے اور خاص کر شیعت میں، ان شیعت کے وہ آیت اللہ تھے، لیڈر تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کا لیڈر اس دنیا سے چلا جائے، شہید ہو جائے، تو اس کو غم کیوں نہیں ہوگا، وہ کیوں نہیں روگا؟ اور پھر سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنا ایک امن کا پیغام دے کے گئے، اور ان کے ہر اسپیچ میں یہی آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ یہی اسپیچ میں رہتا تھا کہ آپ جتنے بھی حق پرست لوگ ہیں وہ سب ایک ہو جائیں۔ بلکہ سنی شیعہ کو تو ہمیشہ اسپیچ دیتے ہی تھے ایک ہو جائیں، لیکن جتنے بھی حق پرست لوگ تھے، جتنے بھی سکون چین والے لوگ تھے، سب کے لیے کہتے تھے وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، اور ہونے کے بعد جتنے بھی یہ باطل پرست لوگ ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ جی جی بالکل، جیسا آپ نے کہا، ویسے ہی تقریباً ہندوستان میں، پاکستان میں اب تک یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو سنی لوگ ہیں وہ زیادہ تر خامنہ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اس خامنہ صاحب کی شہادت کے بعد۔ تو میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نوے خان ہیں اور دیگر نوے خان بھی ہیں، بڑے بڑے ندیم سرور، میر، یہ سوال ہم نے آپ سے بھی کیا تھا، یہ سوال آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ جو میسن میر وغیرہ ہیں، بڑے بڑے نوے خان، ان کے ہینڈل سے اب تک یہ بھی نہیں آیا کہ خامنہ صاحب مطلب حق پر ہیں، یا ایران کی جو مظلوم شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ، ان کی سپورٹ میں اب تک کچھ ایسا کیوں نہیں آیا؟ دیکھیے، اس میں یہ کہنا چاہوں گا، کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو اپنے چینل بند ہونے کا، اور یہی حقیقت ہے کہ اب ان لوگوں کے اتنے فالوور ہیں، سبسکرائب ان کے لاکھوں میں ہیں، ملین میں ہیں، ان کے ویوز بھی ملینوں میں آتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کہیں گے
तो जाहिर सी बात है उनका चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। बैन कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लेकिन मैंने भी इस पे एक पोस्ट किया था, बल्कि एक पोस्ट उन्होंने नदीम सरवर साहब के फेसबुक पेज से आया था, तो उसमें मैंने कमेंट किया था, मैंने जिस तरह आपने रेहान आज़मी की जब उनका इंतकाल हुआ था तो नदीम सरवर साहब ने अपने बच्चों के साथ मिल कर के एक अपनी तरफ से पुरसा पेश किया था, कुछ नोहे वगैरह उन्होंने पढ़े थे। तो मैंने इनसे कहा था कि जिस तरह आपने रेहान आज़मी साहब की जब उनका इंतकाल हुआ था तो एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने नोहे पढ़े थे, अपना गम जाहिर किया था, मैंने वो तो एक शायर अहले बैत थे, लेकिन ये तो आयतुल्लाह थे, जो लीडर थे हमारे, तो इनके लिए तो जाहिर है कि बनता एक वीडियो तो बननी चाहिए थी। अब मैं कहीं ना कहीं वही वाली बात आ गई कि अगर ये कुछ कहेंगे तो डर वही है कि अकाउंट बंद ना हो जाए या इनको जो चैनल है वो बंद ना हो जाए, बैन ना हो जाए, बस यही है डर। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप एक डिफरेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो इसराइल और अमेरिका की जो वॉर है, इसराइल और ईरान की जो वॉर है, इसमें जो बड़े बड़े उलमा हमारे बड़े बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह शहीद होते जा रहे हैं, क्या उनको इस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए बंकर में चले जाएं या फिर कुछ टाइम के लिए वॉर बंद कर दें, इस पर क्या कहना चाहें? देखिए बात है बंकर में जाने की, तो आपने क्या पूरी दुनिया ने सुना है कि जिस वक्त आयतुल्लाह खामनेई साहब से कहा गया कि आगा आपकी जान को ख़तरा है, आप बंकर में चलो, तो आयतुल्लाह खामनेई ने क्या कहा कि मेरी जो 9 करोड़ की ये आवाम है, अगर ये बंकर में जा सकती है तो मैं भी तैयार हूँ बंकर में जाने के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई ये है, उन्होंने पैगाम ये दिया है पूरी उम्मत को कि जो अली वाले होते हैं वो कभी डरते नहीं, और ये हक पूरी दुनिया देख रही है। बातिल परस्त जो लोग हैं वो डर रहे हैं, और जितने भी हक पे लोग हैं वो डट के मुकाबला कर रहे हैं, बंकर में जाने का सवाल ही नहीं। और जितने भी उम्मत मुसलमा है, अगर हमारा सुप्रीम लीडर डर के बंकर में चला जाएगा तो फिर जो आवाम है, जो उनके पैरोकार हैं, अब जाहिर सी बात है उनके दिल में भी खौफ पैदा होगा। जी जी जी। तो और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है 1400 साल से हम जिनके मानने वाले हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान होते आए। तो आयतुल्लाह खामनेई साहब का भी ये ख्वाहिश थी, नमाज तहज्जुद में, नमाज शब में वो दुआ करते थे अपनी शहादत के लिए, तो इसीलिए वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। और ईरान के अंदर आप देख रहे हो लोग सड़कों पे हैं, तो जिसका लीडर ऐसा हो, जाहिर सी बात है आवाम के अंदर वो ऐसा जज्बा पैदा करके चले गए कि उनको मौत का डर नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं, लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूवर्स हैं, उनको इस वॉर से आप क्या दर्श देना चाहते हैं, उनको क्या सबक देना चाहते हैं कि वो क्या करें जो मतलब जिससे ईरान की हेल्प हो सके? जैसे कि जम्मू कश्मीर में सोना अपना डोनेट किया जा रहा है, और औरतें अपने हार डोनेट कर रही हैं, बुंदे डोनेट कर रही हैं, तो ऐसे आप क्या कर रहे हैं और आप ईरान की मदद के लिए क्या करना चाह रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें मैं तो खैर ये कहना चाहूँगा कि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता, अभी हम हैं, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के रास्ते बंद हैं, और फिर हम अपने देश में रह के, अपने वतन में रह के हक के लिए क्या कर सकते हैं। अब ये भी सबको मालूम है कि ईरान के कहीं ना कहीं हालात ख़राब भी हैं, तो ये जो लोग कोई अपने जेवर दे रहे हैं, कोई अपना कुछ मालो कुछ भी जहाँ तक जिस इंसान से हो रहा है वो सब ईरान की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यही जिहाद है, यही हमारे लिए, ये नबी करीम की हदीस भी है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते कम से कम मजलूम के लिए दुआ तो कर सकते हैं। अब ये हदीस भी है कि एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा असला है उसकी दुआ। हम दुआ कर रहे हैं, और ये जो अपने जो औरतें जो जेवर दे रही हैं, ये सबको मालूम भी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने ये जेवर दे करके ईरान की मदद कर सकते हैं, और जो कि कर रहे हैं। अभी आपने देखा कश्मीर के अंदर 500 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह 500 करोड़ उन्होंने पूरा अपनी जमा जोखो इकट्ठा करके वो सब 500 करोड़ दिए, और इंशाल्लाह इसी तरह हमारे यहाँ मेरठ में भी और अलग अलग जगह जहाँ मुजफ्फरनगर है, सब जगह अब्दुल्लापुर है, सब इंशाल्लाह पैसे जमा कर रहे हैं, और ये भी एक कहीं ना कहीं जिहाद है। जी खैर मौला परवरदिगार सबके इस जिहाद को कबूल फरमाए। तो जावेद साहब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है
جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام ریل پہ یوٹیوب پہ کہ اب مطلب ایسے اپنا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھا کے دکھاتے ہیں مطلب پھر بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی منقبت یا نوحہ چل رہا ہوتا ہے. اس کا کیا پرپز ہے, اس کا کیا خاص کر مولا علی کی چلتی ہے. جی خاص کر مولا علی کی چلتی ہے. دیکھیے یہ جو ہے غدیر خم کے میدان میں رسول خدا نے مولا علی کے 1.25 لاکھ حاجیوں کو جاتے ہوئے جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, اور جو پیچھے سے آ رہے تھے ان کا ویٹ کیا, اور غدیر خم کے میدان میں سب حاجیوں کو جمع کرنے کے بعد پھر ایک ممبر بنایا لکڑی کا, کجاووں کا ممبر تھا وہ, اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور امام علی کو بلند کیا ہاتھوں پر. بلند کرنے کے بعد کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. آج سے وہ کیا ہے, آیت کیا ہے وہ, من کنت مولا فاضل مولا. اور نہیں چلنے دے. ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ من کنت مولا ہو فاضا علی مولا, جس کا میں مولا آج سے اس کا یہ علی مولا. تو یہ جو ہاتھ کرنے کا جو سائن ہے یہ وہی سائن ہے, یہ غدیری سائن غدی, ہاں بالکل غدیری سائن کہیں گے آپ ہم اس کو. تو اب یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ حق والی بات بھی ہے, کیونکہ کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق کو جانا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے یہ غدیری سائن ہے, حق کا سائن ہے. تو 1400 سال پہلے نبی کریم نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کیا, ان کو بلند کر کے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو یہ جو مطلب ہمارے اہل سنت بھائی بھی اور شیعہ برادر بھی جو یہ اٹھا کے ہاتھ دکھا رہے ہیں, تو یہ غدیری سائن ہے جو کچھ لوگوں کو مطلب ایسا پتہ ہی نہیں تھا, بس ایز اے فالوورس آف ایران مطلب دکھا رہے تھے ہاتھ پہ اٹھا کے, یا غدیری تھا, ان کو زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا. انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو اب بتائیے ہمیں اپنے کچھ لاسٹ ہے کہ ہم اپنے لائف کے بارے میں, آپ کہاں سے شروع ہوا, کہاں اب یہاں تک کیسے پہنچے. دیکھیے میں الحمدللہ مجھے 33-34 سال ہو گئے نوحہ خوانی کرتے ہوئے. چھوٹا تھا میں تب سے میں مولا نے مجھے ذاکر بنا دیا الحمدللہ. ایک جگہ پڑتی ہے مظفر نگر کا ایک وہاں جانسٹ کے پاس ایک گاؤں ہے چڑیالہ, وہاں کی میری ننیال ہے. اور سب سے پہلا جو میں نے نوحہ اپنا پڑھا تھا وہ میری نانی نے مجھے پڑھایا تھا خواتین کی مجلس میں. اس کے بعد پھر جب میں یہاں اپنے وطن میرٹھ آیا تو میری دادی کو معلوم ہوا کہ میں نوحہ پڑھتا ہوں, پڑھنے لگا ہوں. میں نے نوحہ اسٹارٹ کیا ہے تو میری دادی نے مجھے اتنا نوحہ پڑھوایا, ماشاء اللہ اتنا نوحہ پڑھوایا کہ آج الحمدللہ ایک چھوٹا سا ذاکر اہل بیت ہوں. اور اس کنٹری کے علاوہ بھی 3 مرتبہ فرانس الحمدللہ پڑھ چکا ہوں. اور ویسے بھی سب سے بڑی بات تو میرے لیے شرف یہ حاصل ہوا ہے کہ جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں ایران, عراق, سیریا, سب جگہ میں نوحہ خوانی کے بیس پہ مولا نے مجھے بلایا اور میں نے جا کر کے وہاں نوحے بھی پڑھے الحمدللہ, اذان بھی کہی, سب کچھ کیا. ماشاءاللہ مولا آپ کو اور اس نوبل میں اور اضافہ کروائے. الہی آمین. اور تھوڑے 2-4 بند آپ کے نوحے کے ہو جائیں ہمارے ویورس کے لیے اور ہمارے سپورٹر کے لیے. جی بالکل. ایک کلام ابھی 2-3 سال پہلے میں نے پڑھا تھا شہزادی سکینہ کی مناسبت سے. قید خانے میں شہزادی سکینہ اپنے بھائی سجاد سے فریاد کرتی ہیں کہ اے بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. جب وہ پرندوں کو دیکھتی تھی اپنے بھائی سے, اپنے پھوپھی سے سوال کرتی تھی, تو پھوپھی اور بھائی ان کو یہی جواب دیتے تھے کہ میری بچی یہ سب اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. صبح کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو کہ پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں, تو کہتی یہ دانے چگنے جا رہے ہیں. اور شام میں جب آتے تھے تو کہاں جا رہے ہیں, کہا جی اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. تو شہزادی سکینہ کا پھر یہی سوال ہوتا تھا کہ اے میری پھوپھی ہمیں کب جانا نصیب ہوگا اپنے وطن. چونکہ شہزادی سکینہ کے دل میں بڑی خواہش تھی, بڑا ارمان تھا اپنے وطن مدینے جانے کا, اور یہ ارمان ان کے دل میں ہی رہ گیا. اب یہ جو کلام ہے, اچھا یہ کلام ایسا بھی ہے کہ شہزادی سکینہ نے اپنے بھائی سجاد سے پیاس کی قسمیں پوچھی ہیں. اب میں منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا کہ شہزادی نے کیا کیا سوال کیا.
روکے سجاد سے معصوم سکینہ نے کہا، ہڈیاں سانس کے لینے سے چٹک جاتی ہیں، شدت پیاس سے یہ حال ہوا ہے میرا، ہڈیاں سانس کے لینے سے چٹک جاتی ہیں۔ اب اپنے بھائی سجاد سے شہزادی سکینہ کیا پوچھتی ہیں، کیا سوال کرتی ہیں؟ تم بھی پیاسے ہو میرے بھائی، مگر بتلاؤ حال کیسا ہے تمہارا، یہ ذرا سمجھاؤ حال کیا کا بھائی بھی ہے میرے جیسا، ہڈیاں سانس کے لینے سے چٹک جاتی ہیں۔ کیا کیفیت تیاری ہوئی شہزادی سکینہ پر پیاس کی وجہ سے۔ دھیرے دھیرے سے میں سانسوں کو لیا کرتی ہوں، ایسے حالات ہیں کہ خود سے بہت ڈرتی ہوں، زور سے کیسے ملوں سانس بتائیں اتنا، ہڈیاں سانس کے لینے سے چٹک جاتی ہے، روکے سجاد سے معصوم سکینہ نے کہا۔ اور یہ آخری بند ملاحظہ کیجیے گا مقطع مولانا ظہیر الہ آبادی صاحب کا یہ کلام لکھا ہوا ہے، بین لکھوں میں بھلا کیسے ظہیر پرغم، ایسا ماحول تھا زنداں میں بپا تھا ماتم، جب کی جاوید یہ کہتی تھی سکینہ دکھیا، ہڈیاں سانس کے لینے سے چٹک جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمیں اتنا ٹائم دینے کے لیے، اپنا قیمتی وقت ہم پہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے جناب جاوید عددی صاحب، اور ملتے ہیں ایسے ہی نئے بلاگ کے ساتھ، نیکسٹ بلاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں، نئے نوحہ خان یا نئے مولانا کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، خیریت سے رہیں اور اپنا دھیان رکھیں، اور ایران، فلسطین، لبنان کے لیے دعا کرتے ہمیشہ رہیں، دعا کرتے رہیں، اور مومنین کے لیے دعا کریں، حزب اللہ خاص طور سے حزب اللہ جناب کے لیے مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، سیستانی صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ان کا یہ بڑے ہیں جو جن کا ہم پر سایہ سلامت رہے۔ اور جب اگلے بلاگ کے لیے، جب تک کے لیے خدا حافظ، دھیان رکھیں اپنا۔